بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یاد رہے کہ 100 اونٹوں کی جو قربانی حضرت عبد المطلب نے کی تھی وہ بھی حضرت عبداللہ ہی کی زندگی کے صدقے میں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو، اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو، انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تو دوستو تب کہا گیا اپنے بیٹے میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سر جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرآن دازی کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، حضرت عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے حضرت عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ دوستو اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں، اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10-10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا ہے، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی، اور تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت عبداللہ کے جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ دوستو امام ظاہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا
کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہ شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال دوستو، ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ پیارے دوستو، ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا، تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا، گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جیسا کہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ دوستو، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہوگی، اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے۔
इस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हज़रत अब्दुल्ला अपनी ननियाल यानी बनु नजार के यहाँ ठहरे। उनकी वालिदा बनु नजार से थी। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। उन्हें यहीं दफन कर दिया गया। कहते हैं कि तिजारती काफिला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपनी ननियाल में हैं, तो उन्हें लाने के लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। आपने जब मक्का से वापस आकर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात की खबर सुनाई तो सारा घर मातम कदा बन गया और बनु हाशिम के हर घर में मातम बरपा हो गया। खुद हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मरहूम शौहर का ऐसा पुरदर्द मरसिया कहा है कि जिसको सुनकर आज भी दिल दर्द से भर जाता है, जो वीडियो के लंबा होने के खौफ से शामिल नहीं किया जा रहा। दोस्तों, रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वफ़ात पर फरिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ ये कहा कि इलाही अज़्ज़ा वजल, तेरा नबी यतीम हो गया। हक अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, क्या हुआ, मैं उसका हामी व हाफिज हूँ। दोस्तों, जहाँ तक बात है हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तरका की, तो आपके तरके में एक लौंडी उम्मे एमन जिसका नाम बरका था, कुछ ऊँट कुछ बकरियां थीं। ये सब तरका हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। कहते हैं उम्मे एमन बचपन में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल करती थी, खिलाती पिलाती, कपड़ा पहनाती, परवरिश की पूरी ज़रूरियात मुहैया करती। इसीलिए हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्र उम्मे एमन की दिलजोई फरमाते रहे और अपने महबूब व मशहूर ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से उनका निकाह कर दिया और उनके शिकम से हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पैदा हुए। दोस्तों, जो शान दो जहां के बादशाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी की और आपके आबा की होनी चाहिए, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। याद रहे कि जो हस्ती जितनी ज़्यादा शान वाली हुआ करती है तो उसके मुतल्लिक़ीन भी ऐसी ही शान वाले हुआ करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।